زکوٰۃ کا مسئلہ بھی آپ کے گوش گزار کر رہے تھے، تو سارا سال عموماً یہ سوال آتے رہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اور دوسرا ایک مسئلہ بڑا آتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کیا بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ یہ سوال اکثر آتے رہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اس کے لیے چند ایک شرائط ہیں، یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کیونکہ کافر اور مرتد کے لیے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے۔ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی عقل کا سلامت ہونا، دیوانہ مجنون قسم کا پاگل قسم کا کوئی آدمی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ بچہ اگرچہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ چوتھا ہے آزاد ہونا، آزاد ہونا یعنی خود مختار ہونا، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پانچواں ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس رقم ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور 52.5 تولے چاندی غالباً 46-48 ہزار روپے کی بن جاتی ہے، تو جس کے پاس 46-48 ہزار روپیہ ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ نمبر 6، صاحب نصاب کا اپنے مال پر قبضہ ہونا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ صاحب نصاب تو ہے، اپنا مال وہ کہیں رکھ کر بھول گیا، زمین میں کسی جگہ پر اس نے چھپا لیا، دفن کر لیا، اب وہ بھول گیا، 4-5 سال اس کو یاد ہی نہیں آ رہا کہ مال کہاں رکھا ہے، تو جتنی دیر اس کو یاد نہیں آیا اتنی دیر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا اپنے مال پر قبضہ ہونا، یہ چھٹی شرط ہے۔ ساتویں شرط صاحب نصاب کا قرضے سے خالی ہونا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے گودام میں 50 لاکھ کا مال پڑا ہے اور وہ 50 لاکھ کا مقروض بھی ہے، 50 لاکھ کا مقروض بھی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح 8ویں شرط ہے صاحب نصاب کا مال حاجت اصلیہ سے زائد ہونا۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ حاجت ضروریہ یعنی رہنے کے لیے مکان ہے، پہننے کے لیے گرمی اور سردی کے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے کوئی برتن ہے، کہیں آنے جانے کے لیے سواری ہے، یہ حاجت ضروریہ ہیں۔ ان کے علاوہ جو مال ہو اور وہ 52.5 تولے چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہو تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد مال شمار ہوگا، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 9، شرط ہے مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال، چاہے وہ حقیقتاً بڑھنے والا ہو چاہے وہ حکماً بڑھنے والا ہو۔ حقیقتاً بڑھنے والا مال مثال کے طور پر جانور وغیرہ ہے، یہ فزیکل طور پر بھی بڑھتے ہیں، ان کی قیمت بڑھتی ہے، تعداد کے لحاظ سے بھی یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو یہ حقیقتاً بڑھنے والا مال ہے۔ حکماً بڑھنے والا مال یہ ہے کہ کسی کے پاس سونا چاندی، چاہے وہ استعمال میں آتا ہے چاہے وہ بسکٹ یا ڈھیلے کی صورت میں ہے، تو اس کی قیمت سونے چاندی کی دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ حکماً مال بڑھنے کی اس میں حکم میں آئے گا، تو یہ مال نامی ہونا۔ اور 10ویں شرط ہے مال پر سال کا گزرنا۔ سال شمسی سال نہیں شمار ہوگا بلکہ قمری سال شمار ہوگا، اسلامی سال جس کو کہا جاتا ہے۔ شمسی سال 365 دن کا ہوتا ہے اور 5 سال بعد غالباً یہ 366 دن کا ہوتا ہے جب فروری 29 کا آتا ہے، تو
اسی طرح قمری جو ہوتا ہے سال، یہ 353 54 55 یہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے اوسطاً، تو قمری سال شمار ہوگا۔ یعنی جس وقت بندے کے پاس مال آ گیا، اتنی رقم آ گئی، اس مہینے کو تاریخ کو وہ شمار کر لے۔ مثال کے طور پر رمضان کی 5 تاریخ کو بندے کے پاس مال آ گیا، اب درمیان میں چاہے مال کم ہوا چاہے بڑھتا چلا گیا، اس کا شمار نہیں ہے۔ جب پہلا مال آیا اس تاریخ کو شمار کیا جائے گا، درمیان میں مال زیادہ بھی آ گیا مال کم بھی ہو گیا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اب اگلے سال رمضان کی 4 تاریخ کو جتنا بھی مال اس کے پاس ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ وہ جتنا بھی مال ہوگا اس کا 40واں حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام میں مقرر فرمایا ہے وہ اس کی زکوٰۃ ہے اللہ رب العزت سے۔ اب زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ مختصر سی میں آپ کو ایک کلیہ سمجھا دیتا ہوں، ایک ضابطہ بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ اصول اور فروع کو نہیں دینی چاہیے۔ اصول کیا ہے؟ جن سے ہم پیدا ہوئے، فروع ہیں کہ جو ہم سے پیدا ہوئے، یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اوپر کو چلے جائیں، یہ سارے ہمارے اصول ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور فروع کیا ہے؟ جو ہم سے پیدا ہوئے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، ان کو بھی ہم، یہ ہمارے فروع ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو دے سکتے ہیں، اور سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر! سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ اگر سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتی تو کسی شرارتی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی، کسی کافر کے منہ پر یہ الفاظ آ سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آل کے لیے یہ نظام قائم کیا۔ اگر نہ بھی آتی، نفسیاتی طور پر اگر سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتی تو لوگوں کا، امت کا زیادہ رجحان سیدوں کی طرف ہی ہوتا کہ ہم نے تو زکوٰۃ سید کو ہی دینی ہے۔ دوسرے کو دے کر ان کا دل مطمئن نہ ہوتا تو اس وجہ سے دوسرے جو فقراء تھے ان تک ان کا حق نہ پہنچتا۔ اس لیے سید کو زکوٰۃ دینا اور سید کا زکوٰۃ لینا یہ حرام ہے۔ بقیہ مزید انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اگر یہی موضوع رہا تو انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ